اے اہل حدیث موحد ساتھیوں، ذرا توحید کے رتبے کا اندازہ کیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لأتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تم میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے کر آؤ مگر مجھے اس حال میں ملو کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتے ہو تو میں تمہیں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ اس حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں سب گناہ گاروں نے جتنے گناہ کیے ہیں، ایک آدمی وہ سب گناہ کرے لیکن شرک سے پاک رہے تو جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس پر بخشش کرے گا۔ معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جس طرح شرک کی نحوست سے سارے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور حق بھی یہی ہے، کیونکہ جب بندہ شرک سے پاک ہو، اللہ کے سوا کسی کو مالک نہ سمجھتا ہو، کسی کو مشکل کشا نہ سمجھتا ہو، اس کے سوا کسی کی طرف بھاگنے کی جگہ نہ جانتا ہو، اس کے دل میں یہ بات خوب پختہ ہو کہ مالک الملک کے مقابلے میں کسی کا زور نہیں چلتا، کہ اس کے سامنے کسی کی حمایت نہیں چلتی اور کوئی کسی کی سفارش اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا، پھر جتنے گناہ اس سے سرزد ہوں گے ان گناہوں کا ڈر اس کے دل کو گھیرے ہوئے ہوگا اور وہ ان سے ایسا بیزار اور شرمندہ ہوگا کہ اپنی جان سے تنگ آ جائے گا اور اپنے گناہوں پر کثرت سے ندامت کرے گا۔ تو ایسے شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے اس سے گناہ ہوں گے ویسے ویسے یہ حالت بڑھے گی اور وہ مالک الملک کی طرف رجوع کرے گا۔ لہٰذا یہ جان لینا چاہیے کہ فاسق موحد شخص متقی مشرک سے 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ یہ اپنی کوتاہیوں اور قصور پر شرمندہ ہے اور وہ اپنے فریب پر، بدعتوں پر، شرکیات پر، تقلید پر مغرور ہے۔ اور یاد رکھنا کہ التوحید رأس الطاعات و افضل الحسنات، توحید اطاعتوں کی چوٹی اور تمام نیکیوں سے افضل ہے۔